ہوں. آج میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں. ویری سرین ایز ویل ایز اے ویری میں کیا کہنا چاہتی ہوں, مجھے خود میرے لفظ نہیں مجھے مل رہے ہیں. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اینڈ سو ہیپی اینڈ ایکچولی آئی ایم ہمبل. یہ لفظ ہونا چاہیے کہ میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ سر میری آپ سے اس طرح سے ملاقات ہوگی. میری انٹینشن کچھ اور تھی, اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی انٹینشن اچھا ہو تو اللہ آپ کو نوازتا ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جس انٹینشن سے آئی تھی اللہ نے مجھے تحفہ دیا اس صورت میں کہ میری آپ سے ملاقات ہوئی, آپ سے بات ہوئی. تو جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب, میری آڈینس 45 کنٹریز میں ہے. فیس بک پہ ملینز آف ویوز ہیں, یوٹیوب پہ لوگ دیکھتے ہیں. پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ کے حوالے سے ایز اے پیرنٹ کوچ, ایز اے لائف کوچ, ایز اے وومن ایموشنل ریزیلینس کوچ میں بات کرتی ہوں. البتہ میں آپ سے بہت کچھ سیکھتی ہوں. مجھے یہ کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ میرے مینٹور ہیں, الحمدللہ. حالانکہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے آڈینس, تو آپ کسی تعارف کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے. البتہ میں ضرور بتانا چاہوں گی اپنی آڈینس کو کہ آپ ماشاء اللہ یو آر اے سرجن بائی پروفیشن. یو ہیو بن دا پرنسپل آف ون آف دا لیڈنگ میڈیکل یونیورسٹیز, قائد اعظم میڈیکل کالج. ماشاء اللہ یو ریزائن ریسنٹلی. اس کے علاوہ یو رن another program where you are the president of Character Education Foundation. ماشاء اللہ تبارک اللہ. لوگوں کے پاس وہ جا سکتے ہیں اس پہ, there is a website to it. جی بالکل, there is a website, اس کا میں آپ کو بتا دوں گا, اس کا لنک آپ کر دیں گے شیئر. اور وہ پوری دنیا میں معروف ہے وہ آرگنائزیشن, تو انشاءاللہ گفتگو کے دوران بات کریں گے اس کے بارے میں. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ڈاکٹر صاحب, اگر میں دیکھوں تو پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کافی بات کرتے ہیں, آپ لائف کے حوالے سے کافی بات کرتے ہیں. آج میرا مقصد یہ ہے کہ میں جب ہماری بات جب شائع ہو, لوگوں تک پہنچے, تو اس میں امید ہو, ہوپ ہو, ایک اطمینان کا سانس لیں لوگ. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی اپنا جو ایک لائف کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہے, بیکاز آف کورس بینگ ان سو مینی ڈفرنٹ پوزیشنز, بینگ اے سرجن, بینگ اے ڈاکٹر, بینگ اے پبلک ان پبلک آئی, بینگ اے پبلک پرسنالٹی, آپ بہت سارے پریشرز فیس کرتے ہوں گے. جسٹ ان فیکٹ دا بیلنس آف پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف ایک بہت بڑی چیز ہے. تو آپ کا منترا کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے, پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے نا, اس مخلوق کے پیدا کرنے میں فطرت کی جو صنائی ہے, احسن التقویم, وہ اس طریقے سے استعمال ہوئی ہے کہ اس کو صرف سمجھنے کے لیے ہی جتنی تحقیق کی ضرورت ہے وہ تحقیق بھی ابھی تک نہیں ہو سکی. اگر آپ ایک چونٹی جو رینگتی ہوئی جا رہی ہے نا, آپ دیکھیے کہ وہ مکینکس کا شاہکار ہے, وہ ریسیپٹرز کا شاہکار ہے, وہ کس طریقے سے اس بایولوجی کا ایک شاہکار ہے, اور ان سب کی پیک جو ہے وہ انسان کی شکل میں ڈیولپ ہوئی ہے. یہاں ایک بات بڑی زبردست ہے سمجھنے کے لیے کہ باقی تمام جانداروں کی زندگی کا جو ڈائمینشن ہے پریڈومیننٹ, وہ ہے فزیکل ڈائمینشن. That's true. جبکہ انسانوں کی زندگی کی ڈائمینشن میں فزیکل ڈائمینشن بہت ہی چھوٹا رول ادا کرتی ہے. بالکل. آپ اور میں اس طریقے سے تیر نہیں سکتے جیسے مچھلی تیرتی ہے. آپ اور میں اتنا تیز بھاگ نہیں سکتے جتنی تیز ایک چیتا بھاگ رہا ہے. آپ اور میں اتنا بھی نہیں اڑ سکتے جتنا ایک کووا اڑ سکتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو فزیکیلٹی کے لحاظ سے انسان کی ایبلٹی باقی تمام جانداروں سے بہت ہی کم ہے. اب آپ دیکھیں نا, میں اس کمرے میں کچھ اسمیل آ رہی ہو تو ہم محسوس کر سکتے ہیں, خوشبو آ رہی ہو تو محسوس کر سکتے ہیں. بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن کی سونگھنے کی یہ صلاحیت ہماری صلاحیت سے ہزاروں گنوں زیادہ بہتر ہے. اسی طرح دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر احسن تقویم میں انسان سپیریئر کیسے ہوا باقی تمام جانداروں سے؟ وہ اس لیے سپیریئر ہوا کہ فزیکیلٹی کو صرف 25% ویٹیج دیا گیا ہے. The rest 3 of the dimensions are, number 1 ہمارا انٹلیکٹ, نمبر 2 ہماری ایموشنالٹی, اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز. دیکھیں, انٹلیکٹ اور ایموشنالٹی میں شیئر کرتے ہیں جانور بھی ہمارے ساتھ. جانور کا بھی تھوڑا سا انٹلیکٹ ہوتا ہے, اور کچھ جانوروں کے انٹلیکٹ کو آپ انہانس بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں, ڈولفن مچھلی کو سکھایا جا سکتا ہے, بندر کو آپ سکھا سکتے ہیں. دیکھو نا, ایک ریچھ ہے, اس کو آپ جنگل سے پکڑ کے لاتے ہیں اور اس کو سرکس میں سٹول پہ بیٹھنا آپ سکھا دیتے ہیں. تو ان کی انٹلیکٹ کو ٹرین کیا اور ٹیم کیا جا سکتا ہے. تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہے انٹلیکٹ. اسی طرح کچھ نہ کچھ ایموشنالٹی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, اگر ایک جو مرغی کے چوزوں کو اگر چیل حملہ کرے تو مرغی اپنی جان پر کھیل کر بھی
اس کو, یعنی اس کی فزیکلٹی سے وہ ایموشنالٹی کی طرف موو کر جاتی ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جانوروں کی جتنا انٹلیکٹ اور ایموشنالٹی ہے وہ صرف سروائیول کے حد تک ہے. That's true. اگر سروائیول سے زیادہ امیجینیشن یا ریموٹ میموری کی طرف وہ اوور لیپ نہیں کرتی, جبکہ انسانوں کا انٹلیکٹ اور ایموشنالٹی وہ 2 ڈائمینشن میں موو کرتی ہے, ایک طرف ایک ریموٹ میموری میں اور ایک طرف امیجینیشن میں. دیکھیں آپ اور میں ابھی چاہیں نا کہ ابھی ہم مریخ میں چلے جائیں تو ابھی ہم تصور میں مریخ میں پہنچ سکتے ہیں. آپ اور میں ابھی تصور کریں کہ ہم انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچ جائیں تو ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں. آپ اور میں ابھی اسی وقت کچھ بھی امیجن کرنا چاہیں امیجن کر سکتے ہیں. تو یہ جو ایبلٹی انسان کے اندر ہے یہ وہ ہے جس کی وجہ سے انسان سپیریئر ہو جاتا ہے باقی سب سے. لیکن جو میں آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں, اس میں انسان کے ساتھ کوئی اور جاندار شیئر نہیں کرتا. یعنی فزیکلٹی تو انسان سے وہ بہتر ہیں, اور انٹلیکٹ اور ایموشنالٹی میں انسان از فار سپیریئر, لیکن پھر بھی ان کے اندر موجود ہے. لیکن جو انسان کی چوتھی ڈائمینشن ہے وہ اس کی اسپرچویلٹی ہے. اور کوئی بھی جاندار انسانوں کے علاوہ شاید اسپرچویلٹی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا, جب ہم اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید یہ آتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, لیکن یہاں اسپرچویلٹی سے مراد یہ ہے کہ وٹ از مائی پرپز آف لائف. جانور جانتا ہے وٹ, جانور جانتا ہے ہاؤ, انسان بھی جانتا ہے وٹ, انسان بھی جانتا ہے ہاؤ. ہاؤ کے بعد جو جرنی انسان کا وائی میں جانا چاہیے, انفارچونیٹلی وہ ہاؤ سے ہاؤ مچ کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو وائی کا آنسر ہے نا وہ انسان کی اسپرچویلٹی کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو میرے نزدیک جو ہماری زندگی ہے, اس زندگی میں جب تک ان 4 ڈائمینشنز کے اندر ایک بیلنس نہیں ہوگا اور گروتھ کی ڈیفینیشن ان 4 ڈائمینشنز میں پیرلل گروتھ نہیں ہوگی, تو ہماری زندگی بے فائدہ ہے. اور بے فائدہ سے زیادہ میں بہتر لفظ اور میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈر یوزڈ ہے. لیکن آپ کا یہ جو موبائل ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ آپ کا موبائل ہے, یہ موبائل پتہ نہیں پاکستان میں 2-2.5 لاکھ روپے کا آتا ہے, پتہ نہیں کتنے ڈالر کا امریکہ میں آتا ہوگا. اس میں آپ ایکسل کی فائلیں بنا سکتے ہیں, ورڈ کا آپ سارا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں, اپنی پکچر گیلری بنا سکتے ہیں, اس پہ ہیلتھ کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. اس میں بعض ہو سکتا ہے شاید آپ اپنا کوئی سافٹ ویئر لگا کر اپنا پلس آکسی میٹر بھی اس میں لگا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس فون سے صرف فون کال کریں اور میسج کریں اور سیلفی کھینچیں تو ہمیں لوگ اسٹوپڈ کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 4 ڈائمینشن انسان کو دیے ہیں نا, فزیکلٹی, انٹلیکٹ, ایموشنالٹی اینڈ اسپرچویلٹی, تو ہم بہت اسٹوپڈ کیا, ہم بہت ہی کم قسمت ہوں گے, بدقسمت ہوں گے کہ ہم اپنی زندگی کو صرف فزیکلٹی کے گرد روٹیٹ کرتے رہیں. تو میرے نزدیک زندگی کا مطلب ہے ان 4 ڈائمینشنز کو دل کی گہرائیوں سے, اور دل کی گہرائیوں کے سلسلے میں ایک بہت خوبصورت لفظ ہے جو کہ ریلیجس حوالے سے ہم نے سیکھا ہے, جسے ہم کہتے ہیں حق الیقین. ایک ہوتا ہے نا عین الیقین, آنکھ سے دیکھ لیا, یا ایک کوگنیٹو لیول پر ایک اللہ ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے, کوگنیٹو لیول پر موجود ہے. ایک ہے حق الیقین, یعنی نو ڈاؤٹ ایٹ آل, مجھے اپنے دل میں پتا ہے کہ جس طرح سے آپ میرے سامنے اس طرح موجود ہیں, آپ کو لوگ قسمیں کھاتے رہیں کہ ارم نامی کوئی خاتون یہاں موجود نہیں ہے, تو میں کبھی بھی ان باتوں کو نہیں, اور چاہے جتنے مقدس لوگ قسمیں کھاتے رہیں, بیکاز میرے آپ کے بارے میں مجھے یہ حق الیقین ہے کہ آپ ایک انسان, ایک شخصیت سامنے بیٹھی ہیں. اسی طریقے سے ان 4 چیزوں کے بارے میں حق الیقین کے طور پر انڈرسٹینڈنگ ہو, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہمیں وہ سکلز آتی ہوں جن کے ہم تحت ہم ان 4 چیزوں کو گرو کریں. اور جب یہ 4 ایکولی گرو کریں گی, دس از ریئل گروتھ آف دی لائف. تو زندگی کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں. تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یو آر آلویز ٹرائنگ ٹو گرو ان آل دیز 4 ایریاز آف لائف؟ آل آف اس مسٹ ٹرائی ٹو گرو ان آل دیز 4 ایریاز. صحیح. میں نے آپ کا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک سنا تھا, اور اس میں نا آپ نے کہا تھا کہ سکسیس آج کے زمانے میں یا ایجوکیشن کے حوالے سے سکسیس جو ہے واٹس نیکسٹ پر آ کے رک جاتی ہے, واٹس نیکسٹ پر آ کے رک جاتی ہے, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں, بیکاز بعض اوقات ہمیں وہی بات, ہم اسپرچولی کنیکٹڈ نہیں ہوتے اپنے وائی سے, تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ واٹس نیکسٹ کا مطلب کیا ہے. سائمن سنیک کی بڑی اچھی بک ہے انفائنائٹ مائنڈ سیٹ, انہوں نے اپنا پورا ایک وہ بنایا ہی اس کے ارد گرد ہے کہ انفینٹی یہ ہے کہ آپ صرف ایک جگہ ایک گول پہ سیٹ ہو کے ختم نہ کر دو کام کو, کیونکہ اس سے انسان تھک جاتا ہے, وہ اکتا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو میں نے حاصل کر لیا, اب میں کیا کروں, رائٹ. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اب میں نے حاصل کر لیا, اب میں کیا کروں. ایک یہ والا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ لوگوں کو اکثر پریشان رکھتا ہے, اور ایک یہ والا مائنڈ سیٹ ہے جو اس کے پاس ہے نا, مجھے وہ ملے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا,
جس میں کہ پھر ہم لوگ بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کس طرح سے مشورہ دیتے ہیں, کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ یعنی کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل تھرو کرنا چاہتی ہوں. ایک بچہ ہے, چلو یوتھ سے شروع کرتے ہیں, بیکاز وی آر انویسٹڈ ان آور یوتھ ہے. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ یہ ایک سرٹن کریئر ہو, اینڈ دیر فائن اینڈ دیر رائٹ ان آسکنگ اور ایکسپیکٹنگ دیٹ کریئر. بچہ انٹیلیجنٹ ہے, اسمارٹ ہے, ہی کین پرفارم, ہی کین گیو دا گریڈس. ہاؤ ایور اس کو ڈائریکشن نہیں مل رہا, بار بار یہ کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کرنا کیا ہے. اور ایکچولی میں بلکہ اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ کی قدرت کہ انسان جب جوش میں ہوتا ہے تو ہوش کم ہوتا ہے, جوانی, اور جب ہوش آتی ہے تو جوش کم رہ جاتا ہے, یعنی کہ ہماری بزرگی کا عالم. اور اس ایج کے بچے پیرنٹس کے وزڈم کو گراسپ نہیں کر پاتے, اور بعض اوقات ویسے آنیسٹلی پیرنٹس بھی نہیں بچوں کے وزڈم کو کبھی کبھی گراسپ کر پاتے. تو آپ کس طرح سے ڈائریکشن دیتے ہیں یوتھ کو وین یو سی دیٹ دے آر سو کنفیوزڈ اینڈ دے آر, اور بہت مٹیریلسٹک ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس یعنی کہ ہماری جنریشن بہت مٹیریلسٹک تھے. دیکھیے اس سلسلے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے تمام انسان یونیک ہیں. بے شک. یونیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے جتنے بھی اور جاندار ہیں ان جیسے بے شمار ہیں. جو بکری آج سے 15 سال پہلے آپ کے گھر میں تھی تو جو اب بکری ہے وہ اسی طرح کی ہی بکری ہے, اور اس کا پوٹینشیل اتنا ہی ہے جتنا اس بکری کا تھا. اس کی طبعی عمر اتنی ہی ہوگی جتنی, اس کی ریپروڈکٹیو سکلز اتنی ہوگی, وہ وہی چارہ کھاتی ہوگی جو جس طرح کی 20 سال پہلے کی بکری کھاتی تھی. اسی لیے تمام بکریاں ایک جیسی ہیں تمام, اور اگر آپ اور نیچے لیول کی لائف پہ ہیں تمام ٹماٹر ایک جیسے ہیں, تمام گاجریں ایک جیسی ہیں, تمام مولیاں unless they are genetically modified. اینڈ دین وہ اسپیشی ایک جیسی ہی ہوگی, Yes, وہ اسپیشی ایک جیسی ہوگی. That's true. لیکن ایوری ہیومن بینگ از یونیک. Absolutely. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک فون آیا ایک دوست کا جو آپ کا کلاس فیلو تھا 15-20 سال پہلے, آپ نے کہا خالد, ابھی اس نے اپنا نام بھی نہیں لیا. تو ناٹ اونلی ایوری پرسن از یونیک, ایون اس کے بات کرنے کا لہجہ بھی یونیک ہے. بے شک. اچھا, ہم یہ بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے یونیک ہیں کہ کچھ کی 2 آنکھیں ہیں, کچھ کی 4 آنکھیں ہیں, کچھ کی 3 آنکھیں ہیں, تو اس لیے وہ یونیک ہیں. ایسا نہیں ہے. سب کی 2 آنکھیں ہیں, ایک ہی ناک ہے کہ ایسا. اس کے باوجود ہیومن, یہ اتنی بڑی طلسماتی بات ہے. جب ہر شخص یونیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تو اس کی جگہ خالی تھی. بے شک. اور جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی جگہ خالی رہے گی. اس یونیکنیس کی بنیاد پر آخرت کا کانسیپٹ سائنٹیفکلی سمجھنا آسان ہے کہ اسی لیے وہ سوال جواب کرنے کا مکلف ہے, اسی لیے اس سے پوچھا جائے گا, اسی لیے وہ آنسریبل ہے. اچھا دیکھیے, جب ہر شخص یونیک ہے تو دنیا میں کبھی بھی آپ رول آف تھم بنا کر اور ایک ریٹن چارٹر بنا کر سب کو اس کے مطابق نہیں تمام گھوڑوں کو ایک قانون کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے, اور تمام جانداروں کو کیا جا سکتا ہے سوائے انسان کے. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی سکسیس کیا ہے اور سکسیس کا کیا, اور بہت سارے لوگ ہائی لیول گفتگو کرتے ہیں, دیکھیں یہ تو کوئی سکسیس نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوٹھی ہے, یہ تو کوئی سکسیس نہیں کہ آپ کے پاس مٹیریل اکٹھا ہو گیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, یہ تو آپ کے لیے نہیں ہے, ایک بندے کے لیے وہ سکسیس ہے. بے شک. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے آئی ایم سکسیسفل پرسن بیکاز آئی ایم لیونگ ان 3,000 yards big house with a farm house with a swimming pool and blah blah blah. اسی طرح ایک بندہ جو ہے ہم سے کہتے ہیں یار یہ بندہ تو بالکل ایک کمرے کے گھر میں رہتا ہے, یہ اس کو فاقہ رہتا ہے, یہ تو کھاتا کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے آئی ایم کریٹنگ آرٹ, آئی ایم کریٹنگ میوزک. ٹھیک, آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں, تو اس لیے میرے خیال میں جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں بتائیے جی گر بتائیے سکسیس کے کیا گر ہے, اور کارپوریٹ کلچر کے اندر ایک کنزیومر سوسائٹی جہاں پروڈیوس ہوئی ہے وہاں بہت سارے لوگ جو ٹرینرز ہیں, ان ٹرینرز کے نزدیک اگر آپ کے پروفٹس بہتر ہو گئے ہیں, آپ کے مارکیٹ شیئر بہتر ہو گئے ہیں, اور اگر آپ کی سیلز بہتر ہو گئی ہے تو آپ سکسیزفل ہیں. اگر آپ کے ایسٹس بہتر ہو گئے ہیں آپ سکسیزفل ہیں. اگر گوگل پہ آپ کا نام لکھتے ہیں تو پہلے نمبر پر آپ کا نام آتا ہے تو آپ بڑے سکسیزفل ہیں. دیکھیے یہ بات ان کے لیے ٹھیک ہوگی, میں ان کو بالکل غلط نہیں کہہ رہا. تو لہٰذا جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں میرا یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے سکسیس کا کیا کرائیٹیریا ہے یہ وہ شخص خود فیصلہ کرے. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بیٹا تم پڑھو گے نہیں تو تم ناکام ہو جاؤ گے, یا بیٹا تم باپ کے بزنس کو نہیں سنبھالو گے تم ناکام ہو جاؤ گے, بیٹا اگر تم یہ نہیں کرو گے تم ناکام ہو جاؤ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر ہم کیا کریں آخر؟ پھر ٹریننگ کا کیا رول ہے, گائیڈنس کا کیا رول ہے, سپرویژن کا کیا رول ہے, مینٹورنگ کا کیا رول ہے. میں نے اپنے لیے
اور اگین جیسے میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں, ہو سکتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں اب سے 2 گھنٹے کے بعد میں اس کی رسپانسبلٹی نہ لوں. دا مومنٹ ایز وی اسپیک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے حق الیقین وہ یہ ہے کہ ہم 3 گائیڈ لائنز براڈلی لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان گائیڈ لائنز کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے آبجیکٹو کو اگر ڈیفائن کریں گے اور اس کے اندر ڈیزائن کریں گے تو یہ ان کا صحیح آبجیکٹو ہوگا. کون سا آبجیکٹو ہو میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن وہ جو 3 پیرامیٹرز ہیں وہ زندگی میں ہوں, اور یہ ایویڈنس بیسڈ ہیں. لوگوں نے اس کو ناٹ اونلی کوگنیٹیولی گیج کیا ہوا ہے بلکہ اس کو ایموشنلی اور ایکسپیرینس کے طور پر بھی فیل کیا ہوا ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا جو بھی آبجیکٹو ہے وہ آپ کی نیڈ نہیں ہونی چاہیے. اف یور نیڈ از یور آبجیکٹو دین یو کین ناٹ کال اٹ اے ہائر آبجیکٹو. میں آپ کو بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیڈس کے لیے ایفرٹ نہ کریں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کی یہ فار ایگزامپل آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ شہر کے سب سے قیمتی جگہ پر میرا 3 کنال کا بنگلہ ہونا چاہیے اور میرے پورچ کے اندر مرسیڈس گاڑی کھڑی ہونی چاہیے اور میرے بینک میں کم از کم 5 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے. دس کین بی یور نیڈ. آپ حلال کے ذریعے خدا کے حکم کو وائلیٹ کیے بغیر, لا آف لینڈ کو وائلیٹ کیے بغیر بسم اللہ آپ یہ سب کچھ کیجئے, آپ نے کوئی غلطی نہیں کی. لیکن اگر آپ نے اس کو اپنا آبجیکٹو کہا تو آپ کا آبجیکٹو آف لائف بہت لو لیول کے اوپر ہے. صحیح. اور دوسرا ایک بڑا خطرناک ہے اس بات, یہ نیڈ تو پوری ہو جائے گی, اس کے بعد کیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اس بات کو آپ امریکہ میں رہتی ہیں, ہم نے ویسٹ سے بہت ساری اچھی باتیں سیکھی ہیں, بہت سی اچھی باتیں سیکھی ہیں اور بہت ساری چیز. دیکھیں جس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بات کر رہے ہیں, جو گھڑی میں نے باندھی ہوئی ہے, شاید یہ کپڑا بھی جہاں بنا ہوا ہے, یہ مائک کہاں کا لگا ہوا ہے, یہ کیا چیز, یہ سب ہم نے ویسٹ سے سیکھا. ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں اور اس کے استعمال میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن ویسٹ کے اندر جس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا فینومینا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارپوریٹ کلچر اور کنزیومر سوسائٹی کی وجہ سے لوگوں نے اپنا آبجیکٹو اپنی نیڈز کو بنا لیا ہے. بے شک. اور وہ اور وہاں وسائل اتنے زیادہ ہیں, پیسے کو جنریٹ کرنے کا پوٹینشل اتنا زیادہ ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں ہی وہ آبجیکٹو اچیو ہو جاتا ہے. چونکہ وہ آبجیکٹو لوور لیول کا ہوتا ہے تو اب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, اس لیے ایک اسپرچل ہالونیس کریٹ ہو جاتی ہے. میں کوئی اوفینڈ نہ ہو اس بات سے, لیکن میں صرف مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی بلی خوبصورت لڑکی جس کی 18 سال عمر ہے, اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ اپنے تمام سر کے بال مونڈ کے نا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گنجی ہو جائے, اور اچانک اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کے اتنے خوبصورت جسم کے اوپر ٹیٹو بننے چاہیے, اور اس کو اچانک یہ خیال آتا ہے کہ وہ یہاں بھی سوراخ کرے گی, یہاں بھی سوراخ کرے گی, اپنی زبان پر بھی سوراخ کر کے ایک وہ باندھ لے گی. یہ میں کسی کی ذاتی یعنی اس کی آزادی میں کون ہوں یہ انٹرفیئر کرنے والا, میں کون ہوں یہ کہنے والا کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں. مجھے اس سے ہیومن رائٹس کے اس اسپیکٹ سے مکمل یعنی اتفاق ہے, مگر یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی نیڈ کو اپنا آبجیکٹو بنا لیا, جس کی وجہ سے جب وہ آبجیکٹو اچیو ہو گیا تو اسپرچل ہالونیس کریٹ ہو گئی. یہ پہلا رول ہے. تو اس لیے جو بھی ہمارے چھوٹے بچے, نوجوان, فرینڈز دیکھ رہے ہیں, پلیز میں یا ارم یا کوئی بھی, ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کی سکسیس یہ ہے, لیکن آپ جو کچھ بھی بتانے جا رہے ہیں اس میں پہلا جو کرائٹیریا ہے وہ رول آف تھم ہے کہ آپ کی نیڈ آپ کا آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, آپ کا جو بھی آبجیکٹو ہے لائف کا وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. یس ایبسلیوٹلی. اگر میں 10 سال کے بعد اس پورے شہر کا میں میئر بننا چاہتا ہوں, تو اگر آپ 10 سال بعد میئر بن گئے تو اگلے دن آپ کو فوت ہو جانا چاہیے. جی بالکل, کیونکہ آپ کا آبجیکٹو ختم ہو گیا. دیکھیں آپ نے ایک پین لیا, یہ پین لکھتا تھا, یہ اس کا آبجیکٹو تھا, پین نے لکھنا چھوڑ دیا, یو ول تھرو اٹ ان ڈسٹ بن. آپ نے ایک بھینس لی کہ جس بھینس کے ذریعے جسے آپ دودھ لیتے ہیں, کچھ عرصے اسے دودھ دینا چھوڑ دیا, آپ اس کو کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں اگلے دن ہی. آن دا 3rd day
she will be in pieces and roasted on your dining table. نہاری ہوگی اس کی. ہاں نہاری بنے گی اس کی, اگر لاہور سے آپ ہیں تو اس لیے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا آبجیکٹو ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ انسانی تاریخ میں کچھ لوگوں کی مثال دیں, ان میں سے شاید ٹاپ کی ایگزامپلز میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہوگی. آپ کا آبجیکٹو کیا تھا؟ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک خدا کے پیغام کو پہنچانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سال کا ایک منی چھوٹا سا ٹائم, مگر آبجیکٹو ٹائم کی تمام پابندیوں سے آزاد تھا. اچھا, ہماری موجودہ تاریخ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عبدالستاریدی کا کیا آبجیکٹو تھا؟ ہی از جسٹ گون, بٹ ایکچولی ہی از ناٹ گون. ہی از ڈیڈ, بٹ ایکچولی ہی از الائیو. اگر ہم مر کے بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے آبجیکٹو کو ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. بے شک. دس از نمبر 2. میں تھوڑی سی شاعری بھی کرتا ہوں, میں آپ کو انشاءاللہ اپنی کتاب بھی پیش کروں گا. تو اس ایک شعر مجھے ابھی یاد آیا, وہ شاید اس کتاب میں نہ ہو کیونکہ وہ ابھی غیر مطبوعہ تھا. اور وہ شعر یوں ہے, ذرا غور سے سنیے گا, کہ تجھے پانا میرے جینے کا مقصد, تجھے پانا میرے جینے کا مقصد, تجھے جب پا لیا تو کیا کروں گا. صحیح. آپ سمجھیے نا, اگر آبجیکٹیوٹی اچیو ہو جائے تو یہ آبجیکٹیوٹی کی موت ہے. تو یہ دوسرا یہ پرنسپل ہے. اور تیسرا پرنسپل ذرا غور سے سنیے گا. تیسرا جو بھی آپ اپنی سکسیس کے لیے کرنا چاہتے ہیں, میں دوبارہ دہراتا ہوں, پہلا پرنسپل یہ تھا کہ وہ آپ کی نیڈ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا وہ ٹائم باؤنڈ نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ ایفرٹ کرتے ہیں اس ایفرٹ کے نتیجے میں جو ییلڈ ہوتی ہے, جو آپ کو ملتا ہے, اس میں نوبیلٹی ہونی چاہیے. نوبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حصے دار آپ کا اسپاؤس, آپ کے سبلنگز اور آپ کے آف سپرنگز کے علاوہ اور لوگ بھی ہونے چاہیے. بے شک. تو اس کو نوبیلٹی کہتے ہیں. اور یہاں ایک بات بڑی کلیئر کرنی ضروری ہے, چیریٹی از ناٹ نوبیلٹی. نو اٹس ناٹ. کہ ہم سردیوں میں نا اپنے سارے کپڑے جو ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں. No, that's not. ہمارے گھر میں جو آئیں کام کرتی ہیں نا مائیاں, ہم ان کے بچوں کو کتابیں لے کے دے دیتے ہیں سارے. اچھا, ہم جو ہیں ہم ہر 15 دن کے بعد ایک دیگ چڑھاتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. میں اس کام سے منع نہیں کر رہا, لیکن یہ نوبیلٹی کے ڈیفینیشن میں نہیں آتا. یہ صرف یہ شو کرتا ہے کہ جس معاشرے میں خیرات بہت زیادہ ہوتی ہے نا, اس معاشرے یعنی چیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پیسے کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوئی. کچھ لوگوں نے پیسہ ضرورت سے زیادہ, اپنے اوقات سے زیادہ اکٹھا کر لیا ہے. اب وہ اس گناہ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. اور اس کی مثال آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں ملے گی. ایک وقت تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. بے شک. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی خیرات ہوتی ہے, پاکستان خیرات دینے والا دنیا کے نمبر 1 ملکوں میں سے. میرے خیال میں تو شرم کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں سے غربت ختم ہی نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں سے بے روزگاری ختم ہی نہیں ہو رہی, ہم پیسے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نبی پاک سے زمانے کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر, میں کیوں لوں زکوٰۃ, آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. تو پھر یہ کہا گیا بھائی زکوٰۃ کو اسٹیٹ کے فنڈ میں جمع کرائیے. تو یہ میں آپ کے سوال کے, سوری بات لمبی ہو گئی, مگر شاید اس تمہید کے بغیر اس کو سمجھانا ممکن نہیں تھا. یہ 3 باتیں آپ طے کیجئے اور اپنی زندگی کا مقصد اس کے حساب سے بنائیے. سوری کیا ہوا, یہ نہیں اسٹوریج فل ہو گئی اس فون کی, تو ٹھیک ہے نہیں, وہ چلتا رہے گا, کوئی نہیں, اس پہ چل رہا ہے, یہ بند ہو گیا. فل ہو جاتی نہیں, ریکارڈنگ کی اسٹوری فل ہو گئی. چلیے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, کوئی نہیں, سوری. ہاں اچھا, جزاک اللہ خیر. بہت اچھی امپورٹنٹ بات, یعنی کہ جیسے میں چاہ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. نیڈس, آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں, اور نوبلٹی. رائٹ, نوبلٹی آتی ہے کیریکٹر سے, اور کیریکٹر بلڈنگ پہ دھیان دیا جاتا نہیں ہے. جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کیریکٹر کا مطلب, کیریکٹر مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے ہو, لیکن اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ مجھے ایز اے وومن میرے لیے اچھا ہونا بعض اوقات عذاب جان ہو جاتا ہے, اور ایز اے مدر میرے لیے اچھا ہونا بعض اوقات بہت نیگیٹو سینس میں دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ میری ماں میرے لیے اچھا کر رہی ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن یا اچھے کی سمجھ جو ہے میں مانتی ہوں ٹائم سے, ایج سے, وزڈم سے آتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے آپ کے پاس آ کے میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں, تو یہ ہم آخری بات کریں گے, لیکن what would you say to that person?
کیونکہ نوبیلٹی کے ساتھ میں اس کو جوڑ رہی ہوں. جی جی دیکھیے آپ نے جو کہا ہے نا کہ کریکٹر کی ان ادر ورڈز آپ کہہ رہی ہیں کہ کریکٹر کی کیا ڈیفینیشن ہے. دیکھیے اس میں نا ایک بہت ہی نازک سی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ بیہیویئر اور کریکٹر ایک نہیں ہوتے. بیہیویئر وہ ہے جو ہم مجمع میں کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کا قطعی امکان ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت نفاست سے دروازہ کھولوں, ادب سے آ کے بیٹھ جاؤں, نظریں جھکا کے آپ سے بات کروں اور میں آپ کو کہوں آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں, آپ میرے لیے بالکل ویسے ہے, اور میں تمیز سے بات کروں, آپ کے سامنے چھینکوں تو ہاتھے سے رکھ لوں, تھوڑی دیر پوچھوں آپ کچھ کھائیں گی یا ایسے. یہ بہت اچھا ہے مگر یہ بیہیویئر ہے. کریکٹر کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ کیا ہیں, بے شک یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے بیہیویئر اچھا بنانا بہت ضروری ہے. بیہیویئر کے ساتھ جو کمپیریبل لفظ ہے وہ ہے پرسنالٹی, اور پرسنالٹی ایک گریک لفظ سے نکلا ہے پرسونا. پرسونا کا مطلب ہوتا ہے نقاب. اور جب وہ یعنی یونان کے اندر ڈرامے ہوا کرتے تھے تو وہاں اسٹیڈیم کے اندر نقاب پڑے ہوتے تھے, ایک بادشاہ کا, ایک وزیر کا, ایک فقیر کا, ایک قیدی کا, ایک قاتل کا, ایک مقتول کا, تو وہ اپنے سامنے رکھ لیتے تھے اور کر کے وہ ڈائلاگ بولتے تھے. اس سے نکلا پرسنالٹی, کہ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے, اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اوپر بہت خوبصورت نقاب پہنا ہوا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے فار یوٹیلیٹیرین پرپز. دیکھیں نا آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو فار یوٹیلیٹیرین پرپز ہمیں لوگوں کی, اپنے بچوں کی, نوجوانوں کی پرسنالٹی کی گرومنگ پر اور بیہیویئر کے ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہیے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے کردار, کریکٹر. کریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کو اس بنیاد پر کرے کہ اسے اچھا کام کرنا اچھا لگتا ہے. نیتوں کے پاک ہو جانے کا نام کریکٹر ہے, اور ایکسپریشن کے صاف ہو جانے کا نام بیہیویئر ہے. اچھا اب کریکٹر کیسے پاک ہوگا, اس کے لیے وہ سارا کام ہے جو آپ کرتی ہیں, پیرنٹنگ کا کام, جس کے ذریعے سے بچے کے اندر ٹریننگ کو, یعنی اس کی تربیت کو ٹریننگ نہ سمجھا جائے. بے شک ٹریننگ کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص قسم کی سکل سے سدھا دینا. جیسے پیولوف کے ایکسپیریمنٹ کے اندر کتے کو گھنٹی بجا کر کھانا دے کے منہ سے سلائیوا کریٹ کر دیا, جیسے طوطے کے منہ کے اندر کوئی میٹھا ڈال کے اس کو توپ چلانا سکھا دی, جیسے ریچھ کو تار پر چلنا سکھا دیا ہنٹر یا اس کو کوئی ریوارڈ دینے کے ساتھ. اس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں, اس کو اردو میں سدھانا کہتے ہیں. سدھانے کے لیے جانوروں کو سدھایا جاتا ہے, ہیومنز کو بھی سدھایا جا سکتا ہے. اگر وہ سدھایا جائے تو اس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں. لیکن ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ٹریننگ سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اور جو تربیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی میری رغبت بن جائے, میری نیتیں صاف ہو جائیں, میں اپنی چوائسز کے لیے نیٹ ہو جاؤں. میں اتنا اسٹرانگ ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اگر میری چوائس بری ہے تو میں اسے ڈائیورٹ کر لوں, چینج کر لوں. ایسا نہیں, میری چوائس بری ہے ہی نہیں, I can't do it. کریکٹر کے اگر نا میرا بیٹا کریکٹر فل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ کے بیٹے نے جھوٹ بولا تو آپ کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کافی پیرنٹس ویسے بھی کہتے ہیں, لیکن آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کریکٹر کا یہ مطلب ہے. تو لہٰذا ہماری تربیت جہاں کاسمیٹک پرسنالٹی کے لیے ہونی چاہیے, بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہونی چاہیے, بالکل اس سے بہت زیادہ اس کے کریکٹر کے لیے ہونی چاہیے. یعنی اس کے نیتوں کے پاک کرنے کے لیے کون سا انوائرمنٹ چاہیے. اس سلسلے میں آپ نے کہا یہ آخری سوال ہے, میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ویسٹ سے سیکھے ہوئے ہیں, کیونکہ بہرحال ویسٹ نے سائیکالوجی میں, کوگنیٹو سائیکالوجی میں بہت کام کیا اور وہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملیں. اس لیے ہمارا دماغ سائنسی دماغ ہے اور ہم ہر چیز کو کاز اینڈ ایفیکٹ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. لیکن وہ تمام لوگ جو اپنے بچوں کی, نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ باتیں جن کو ہم سائنٹیفکلی نہیں سمجھا سکتے ان پر بھی غور کیجئے, اور ان میں ایک بہت بڑی جو فیکٹر ہے نا وہ دعا کی طاقت ہے. بے شک دعا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے. کرتے ہیں لوگ. آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو کریں, جو حالات بنا لیں, لیکن آخر کار آپ کو خدا کے حضور اس کو پیش کرنا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کر لیا, مگر ایکچوئل جو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسانوں کے دل خدا کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, اس کا دل جہاں چاہے اس کو پھیر دے.
تو ایک تو وہ تمام لوگ جن کو معاشرے کی تربیت کا فکر ہے نا, وہ دن کو محنت کریں, یوٹیوب کے چینل پر محنت کریں, فیس بک پہ محنت کریں, تقریریں کریں, موٹیویشنل سپیکنگ کریں, لیکن ان سب پر میرے خیال میں تہجد واجب ہے. بے شک, I agree to وہ that. رات کو اٹھ کے اللہ پاک سے اس کی مدد مانگیں کہ جو کچھ میں نے سارا دن کیا ہے اب اس کے نتیجے کو نکالنا تیرے اختیار میں. ایک تو یہ بات. دوسرا, رزق حلال کی اہمیت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. بے شک. آپ جو مرضی کرتے رہیں, جتنی مرضی اسٹریٹجیز اپنا لیں, جتنے مرضی ٹیکنیک, اگر آپ کے بچوں کے منہ میں حرام رزق جا رہا ہے اس کا آؤٹ کم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور حلال اور حرام کا صحیح کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. حرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب حرام ہے اور جوا حرام ہے اور خنزیر حرام ہے. حرام کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں جس کا ہمیں معاوضہ مل رہا ہے ہم اس کا حق ادا کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہم جو کام کر رہے ہیں ہم کوئی اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو لے کے نہیں آ رہے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کسی کا حق تو نہیں مار رہے. تو میرا خیال ہے کہ والدین کو, اساتذہ کو, ٹرینرز کو ان دو چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے, دعا کی طاقت کا اور اپنے رزق میں حلال کو داخل کرنے کا. بے شک. ایک اور بات, آپ کی جو انسٹیٹیوشن ہے کیریکٹر بلڈنگ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, جی, اس کی نوعیت یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں بچوں کو اور پیرنٹس کو. دیکھیے یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور محمود صاحب ہیں, اللہ ان کو بہت لمبی زندگی دے, وہ پچھلے 40-45 سال سے تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے تھے. انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کا نام تھا آفاق, اس کے بعد انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا ریڈ فاؤنڈیشن, اور خاص طور پہ کشمیر میں اور KPK میں اور مختلف اور پورے پاکستان میں تقریباً 13,000 کے قریب ان کے سکولز ہیں جس کے اندر وہ ایک بہت ہی ریسرچ اورینٹڈ کیریکولم اس میں پڑھایا جاتا ہے. اس کی ایک لمبی سٹوری ہے. تو محمود صاحب کی اپنی زبانی کہ میں 35 سال تک یہ سمجھتا رہا کہ اگر تعلیم کی کمی پوری نہیں ہوگی تو معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری محنت کے دوران یہ پتہ لگا کہ معاشرے میں جب بڑی خرابیاں جن لوگوں نے بپا کی ہیں ان میں سے اکثر تعلیم یافتہ ہی ہیں. بے شک. غیر تعلیم یافتہ لوگ معاشرے کو اتنا نقصان پہنچانے کا ان میں پوٹینشیل نہیں تھا جتنا تعلیم یافتہ لوگوں نے پہنچایا. تو پھر کیا تعلیم کو چھوڑ دیں؟ ان کا نہیں, تعلیم کے ساتھ ایک اور شارپننگ ویپن چاہیے جس کا نام ہے تربیت. تو جب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ جب تک تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ جو بچے اسکول میں جاتے ہیں یا اسکول میں نہیں جاتے, جب تک ہم ان کی کردار پر کام نہیں کریں گے, یعنی کردار کا مطلب کیا ہے کہ ان کے نیکی سے رغبت اور برائی سے کراہت پارٹ آف دیئر پرسنالٹی نہیں بنے گا, اس وقت تک وہ معاشرے میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتے. تو بنیادی طور پر اگر آپ اس کا ویژن دیکھیں تو کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ویژن یہ ہے کہ خدا تعالی کے بنائے ہوئے قانون کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں پوری انسانیت کے کردار کی اس طرح سے تشکیل کرنا کہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے, نہیں ہم یہ کریں اچھا مسلمان بن جائے اور مسلمانوں کے لیے فائدے مند ہو. یہ بنیادی طور پر اللہ پاک کے رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے کانٹیکسٹ میں میں اور آپ پوری دنیا کے سارے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے پوٹینشل کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں. اس پوٹینشل کو انویل کرنا اور اس پوٹینشل کو ایگزیکیوٹ کرنا, بیسیکلی یہ ایک کوشش ہے. باقی اس کی مائنر ڈیٹیلز ہیں بہت ساری, لیکن اصل میں یہ فلسفی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے کردار کی تشکیل اس طریقے سے کریں کہ میرا لیول, میں بہاولپور میں رہتا ہوں نا, تو میرا جو گھر ہے وہ ہاشمی گارڈن, کہ میں ہاشمی گارڈن میں بہت مفید ہوں, یہ تو بہت ہی لو پوٹینشل ہے. میں پورے بہاولپور کے لیے بڑا مفید ہوں, توبہ یہ تو بہت ہی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے. دیکھیں پاکستان میں مجھے مفید ہونا چاہیے, تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان کی اتنا سا پاکستان ہے, میں پوری دنیا کے لیے ہو جاؤں. ارے دنیا سورج کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہے, چھوٹی سی. میرا اور آپ کا پوٹینشل آفاقی ہے. دیکھیں وی کی ناٹ بی گاڈ, استغفر اللہ, بٹ آل آف اس ہیز گاٹ اے پوٹینشل ٹو بی گاڈلی. یہ جو پوٹینشل ہے نا اسپرچویلٹی کا, یہ میرے آپ کے اندر موجود ہے. لیکن اگر ہم اس میں سے پردہ نہیں اٹھائیں گے اور اس پوٹینشیل کو انویل نہیں کریں گے اور اس پوٹینشیل کو ایکسرسائز نہیں کریں گے تو اس دنیا میں ہم اسی طرح رہیں گے جیسے آپ نے 2.5 لاکھ کا موبائل لے کر تو اس سے صرف آپ فون کال کرتے ہیں.
ویسے ایسے لوگ ہیں ویسے اور انسان بھی ایسے ہیں جو اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. امید ہے کہ سننے والوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. مجھے تو ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر علم سیکھنا چاہتے ہو, اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو علم والوں کے سرکل میں بیٹھو. مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب موقع دیتے ہیں کہ ہم علم والوں کے سرکلز میں بیٹھیں, جیسے ہمارے علماء کرام, جیسے تابعین بیٹھا کرتے تھے, اصحاب الصفا والے لوگ. وہ ایک جو علم کا ٹرانسفر ہے, جو فزیکل ہے, ایموشنل ہے, جو ایک انرجی ہے, اٹس سو ڈفرینٹ. آپ کی 1000 ویڈیوز دیکھی ہیں, اس بہت ساری باتوں سے اتفاق کیا ہے, لیکن جو آج میں نے سیکھا, سمجھا, جانا, ایگری کیا, وہ ایک مختلف لیول کا ہے. تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ ٹو ایوری بڈی جوائننگ ان. انشاءاللہ جو فاؤنڈیشن ہے پلیز لک اٹ اپ انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گی, آئی ووڈ لو ٹو پے مائی potential, my effort for that as well. اچھا دیکھیے ایسا ہے کہ حذیفہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں نا, تو یہ آج پچھلے 10 دن سے ہم بہت ایکسٹینسولی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور رات کو لیٹ 1-2 بجے تک کام کرتے ہیں, جس میں ابھی تک ہم 20 ایپیسوڈز ریکارڈ کر چکے ہیں ایک پیرنٹنگ کورس کی. یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی فلاسفی کے تحت ہی بہت محنت کر کے ایکچولی دیر ول بی 28 ایپیسوڈس. تو ہم 20 ریکارڈ کر چکے ہیں اور یہ ایپیسوڈ ہم ایکچولی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. مینلی اس کے کنزیومرز وہ ہیں جو کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز ہیں, جو امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں, جو ہمارے پاکستانی, ہندوستانی یا اور یعنی جو لوگ ہیں جو ایسٹرن کلچر سے ویسٹ میں گئے, اور وہ جو کلچر شاک کی آپ بات کر رہے تھے, اور وہ جو ایک دن آدھا تتر آدھا بٹیر بیچارے بچے بن جاتے ہیں, تو اس کے لیے ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو مکمل طور پر آن ایئر ہونے میں تقریباً 6 مہینے لگ جائیں گے, یا شاید اس سے کم لگے. تو میں انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہوں گا, اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ محمود صاحب سے آپ رابطے میں کیجیے گا. اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کمرشل پروجیکٹ نہیں ہے. دس ول ناٹ بی سولڈ. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پیسے دیں اور یہ کورس اٹینڈ کریں. صرف آپ کو رجسٹریشن کرانی ہوگی, اور یہ یعنی اس کے یہ جذبہ ہے. دس از جسٹ اللہ سبحانہ, یعنی یہ بیسیکلی تحدیث بن نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے. پوری کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کر رہی ہے. اس میں کام کرنے والے سارے لوگ اس پر کچھ معاوضہ نہیں لے رہے. یعنی میں اس کا ایز اے ریسورس پرسن جو ریکارڈ ہے اس کا کوئی پیسے نہیں, جو ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا, تو یعنی فائنینشلی. تو یہ انشاءاللہ العزیز بہت جلدی ہوگا. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی, چونکہ آپ آلریڈی یہ کر رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم کو بھی اس کے ساتھ ہم کپل کر دیں, اور اس کے ذریعے سے یہ بات وہاں اور لوگوں کو پیرنٹنگ تک پہنچ جائے. That would be an honor, Dr. صاحب. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر everybody. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے اور ان کی تمام ٹیم کے لیے اور جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے لائف میں جیسے کہا آفاقی ہونے کی. میں آپ کو شعر سناتا ہوں علامہ اقبال کا. کافر کی ہے پہچان کہ افلاک میں گم ہے, مومن کی ہے پہچان کہ گم اس میں ہے افلاک. اس کے بعد کچھ نہیں کہنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.